بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق چند مسائل تھے تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص صاحب نصاب تھا، اس نے ایک بکرا قربانی کی نیت سے خریدا، لیکن قربانی کے دن آنے سے قبل وہ غریب ہو گیا۔ اب وہ شخص اس بکرے کو بیچ کر اس کی قیمت اپنے خرچ میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر قربانی کے آخر دن تک وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس بکرے کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں خرچ کر سکتا ہے۔ اور اگر قربانی کے آخر دن تک وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، خواہ وہ اسی بکرے کی قربانی کرے یا وہ الگ سے کوئی قربانی کے لیے کوئی جانور لے۔ تو بہرحال صاحب نصاب ہونا اس کے لیے شرط ہے، چاہے وہ صاحب نصاب آخری دن میں ہو چکا ہو تب اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ اگر آخری دن میں وہ صاحب نصاب نہیں ہوا تو اس کو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو لہذا قربانی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ بکرے کو بیچ کر وہ پیسے اپنے کام میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال کسی نے پوچھا کہ جو بکرا ہرن اور بکری سے پیدا ہوا ہو، کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، جو بکرا ہرن اور قربانی سے پیدا ہوا ہو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ یہ بچہ ماں کے حکم میں ہے اور ماں بکری ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے قربانی کے لیے بکرا خریدا، جتنے کا خریدا تھا اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کر کے پھر اور بکرا خرید لیا، کیا قربانی کے لیے جانور کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قربانی کے جانور کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر فروخت کر کے دوسرا کم قیمت کا خریدے تو جو نفع حاصل ہوا ہے اسے بھی خیرات کر دینا چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں جو کہ ان کو سستا مل جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر مہنگے داموں میں اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر اس میں سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو اپنے جیب خرچ میں استعمال کرتے ہیں، یا پھر اس کو گھر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں یا اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل ہرگز نہ کریں، بلکہ جو بکرا آپ قربانی کے لیے خریدیں تو اسی کو قربان کریں، اور اس کو آگے فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور سوال کسی نے پوچھا کہ قربانی کے لیے جانور خریدا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چوری کا تھا، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر چوری کرنے والے سے وہ جانور خریدا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور ذبح ہونے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ اس کا اصلی مالک یہ ہے تو اس کے سامنے یہ بات رکھے، اور اگر اس نے اجازت دے دی تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، ورنہ وہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور کسی بندے نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص مقروض ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو بندہ مقروض ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، وہ قربانی نہ کرے، لیکن اگر اس نے قربانی کر لی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اپنے قرض کو اتارنے کی کوشش کرے، قرض اتر جائے پھر اس کے بعد قربانی کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور سوال کسی نے پوچھا کہ بکرا اگر پورا سال ہونے میں ایک آدھ روز کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ دیکھیں، بکرا اگر پورا سال ہونے میں ایک آدھ روز کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جب کسی جانور کی عمر پورے ہونے کا یقین غالب ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کو واضح طور پر سمجھ لیں، اکثر لوگ جب جانور خریدتے ہیں تو جانور کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دو دانت ہیں یا نہیں ہیں،
دیکھیں، دو دانت کا ہونا یہ علامت ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ دو دانت کا ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے نصاب یہ مقرر ہے، حد یہ مقرر ہے کہ اگر کوئی بکرا ہے تو اس کو 1 سال مکمل ہونا شرط ہے۔ اگر 1 سال سے 1 یا 2 روز بھی کم ہے تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح گائے ہے، بیل ہے یا بھینس ہے، اس کے لیے 2 سال کمپلیٹ ہونا شرط ہے۔ اگر 2 سال میں سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ بھی درست نہیں۔ اور اسی طرح اونٹ کے لیے جو حد مقرر ہے وہ 5 سال کا ہے۔ 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بندہ قربانی خریدے، جانور خریدے، تو اس کے لیے یہ چیز لازمی ہے اس بندے سے پوچھے جس سے خرید رہا ہے، اس سے یہ پوچھے کہ اگر یہ بکرا ہے تو اس کو 1 سال مکمل ہوا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح اگر گائے یا بھینس یا بیل وغیرہ خرید رہا ہے تو فروخت کرنے والے سے یہ سوال پوچھنا لازمی ہے کہ اس کو 2 سال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح جو اونٹ خرید رہا ہے تو وہ فروخت کرنے والے سے یہ سوال لازمی پوچھے کہ اس کو 5 سال مکمل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، چاہے پھر 5 سال مکمل ہونے کے بعد اس کو 2 دانت نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن 5 سال کا ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔